آئیے تھوڑی دیر ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے مکی سرکار، مدنی تاجدار، عرب کے چاند، عجم کے زیور، اللہ کے پیغمبر، نبیوں کے سرور، امام الانبیاء، سرور الفجاں، ہم سب کے آقا، وہ نبی اعظم جنہوں نے اپنی مقدس انگلی کا اشارہ کیا، آسمان کا چاند دو حصوں میں بٹ گیا۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی مقدس انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کے لیے واپس چلا آیا۔ آئیے اسی شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پنڈال کے نیچے رحمت کے چھاؤں میں بیٹھے ہیں۔ لہذا بڑے خوش قسمت ہو، نبی کی محفل میں آئے ہو، نبی کی محفل میں آئے ہو۔ اور سب سے بڑی خوش قسمتی ہم اور آپ کی تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ سب سے بہتر دھرم، سب سے اعلیٰ دھرم، سب سے اچھا دھرم جو کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا مانا ہوا دین اسلام ہے، اللہ کا مانا ہوا دین اسلام ہے۔ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مگر ہم جانتے نہیں ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں کیا۔ اگر مسلمان اپنی حقیقت کو سمجھ جائے تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کن پہ فرمایا؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ جو آیت مقدسہ ہے جس کی ترجمانی بد عقیدوں کے پیشواؤں نے کیا، ترجمہ کیا، کیا کیا؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھا راہ دکھا، مگر راستہ نظر نہیں آیا۔ دنیا سے چلے گئے، راستہ نظر نہیں آیا۔ دنیا سے چلے گئے، مگر آؤ قربان جاؤ اپنے امام پر، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اس آیت پاک کا ترجمہ کیا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، مولا ہمیں راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے راستہ دکھا دیا ہم کو صدیق اکبر نے، راستہ دکھا دیا ہم کو فاروق اعظم نے، راستہ دکھا دیا ہم کو مولا عثمان غنی نے، راستہ دکھا دیا ہم کو مولا علی نے۔ اے پروردگار عالم راستہ دکھا دیا ہم کو شہید اعظم نے، راستہ دکھا دیا ہم کو شہنشاہ بغداد غوث اعظم نے، راستہ دکھا دیا ہم کو خواجہ اعظم نے، راستہ دکھا دیا ہم کو سید سالار سرکار سید سالار مسعود غازی نے۔ پروردگار عالم ہمیں راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کون سا راستہ؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندوں مسلمان ہیں، اللہ نے یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے، اور مسلمان سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یار، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آج جو ہم پریشان ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے ہم جگہ جگہ پریشان کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں۔ ورنہ یار مسلمان کے کردار کو لوگ دیکھ کر داخلے اسلام ہو جایا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کا کردار ہوا کرتا ہے۔ حضرت شیخ نصار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں، عالم باعمل ہے،
متقی پرہیزگار ہیں. آپ کچھ نوجوانوں کو تعلیم دیتے تھے, نوجوانوں کو تعلیم دیتے تھے. ایک دن کچھ نوجوان کچھ دیر میں آئے, آپ نے نوجوانوں کو قریب میں بلایا, کہاں تھے ابھی تک, اتنی لیٹ میں کیوں آئے, اتنی دیر میں کیوں آئے؟ نوجوانوں نے عرض کیا, حضرت آج عیسائی دھرم کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے اپنے گرجا گھر میں جا کر کے عبادت کرتے ہیں, ہم لوگ وہیں دیکھنے گئے تھے. آؤ ذرا اللہ کے ولی کا پیغام دیکھو, ایک اللہ کے ولی کا اعلان دیکھو. اللہ کے پیارے ولی نے ارشاد فرمایا, بتاؤ نوجوانوں تم لوگ وہاں گئے تھے, کیا تمہارے جانے سے وہاں کچھ فائدہ ہوا؟ کہا حضرت ہم سب کے سب مسلمان ہیں اور وہ سب عیسائی ہیں, ہمارے جانے سے وہاں کیا فائدہ ہو سکتا ہے, ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ ذرا اللہ کے ولی کی عظمت کو دیکھو. اللہ کا مقدس ولی فرماتا ہے, آؤ چلو آنے والے دن کا انتظار کرو اور آنے والے اتوار کو میں چلوں گا, دیکھو میرے چلنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے, ان لوگوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. نوجوان سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت کے جانے سے وہاں کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. سارے کے سارے انتظار میں لگے ہیں کہ اتوار آ جائے, اتوار آ جائے. وہ وقت قریب آ گیا جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے. حضرت شیخ نصار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ دن آیا, آپ صبح تیار ہو جاتے ہیں, غسل کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نیا لباس سے تن کر لیتے ہیں اور ان نوجوانوں کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں چلو میرے ساتھ اس گرجا گھر جہاں جا کے تم واپس چلے آئے ہو, تمہارے جانے سے وہاں کچھ حل نہیں ہوا ہے, آؤ آج میرے ساتھ چلو. اللہ کا مقدس ولی نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر کے اس گرجا گھر کو پہنچتا ہے جہاں تمام عیسائی دھرم کے لوگ اکٹھا ہو کر کے عبادت کر رہے تھے. اللہ کے ولی نے کیا دیکھا کہ سارے کے سارے عیسائی اپنے دھرم کے رسم و رواج کے مطابق ایک مورتی کے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو باندھے دعاؤں میں مشغول ہیں. اللہ کا مقدس ولی جب اس گرجا گھر میں پہنچتا ہے, اللہ کے مقدس ولی نے اس مورتی کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنا کر کے اللہ کے ولی نے ایک آیت کو پڑھنا شروع کیا, یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی الہین من دون اللہ. اللہ کے مقدس ولی نے کیا پڑھا, اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, کیا آپ نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہاری مورتی کو بنا کے تمہارے سامنے پوجا کریں گے, تمہیں خدا مانیں گے, اللہ کے سوا تمہیں اپنا معبود بنا لیں گے. جیسے ہی اللہ کے مقدس ولی کی زبان سے یہ آواز نکلتی ہے, وہ پتھر کی مورتی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ پتھر کی بے جان مورت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے اللہ کے پیارے ولی کے قدموں میں گر کے ہر ٹکڑوں سے آواز آتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے اللہ کے ولی, یہ اللہ کے ولی کی عظمت, یہ ہے مومن کا کردار, جن کے کردار کو لوگ دیکھ کے داخل اسلام ہو جایا کرتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں, اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, یہ احسان ہے, کا احسان ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو, اللہ سے ڈرو, نبی سے سچی محبت کرو. اللہ نے ہم اور آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے, یاد یہ دنیا فانی ہے, فنا ہو جائے گی. ایک دن ہم اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. لہٰذا اچھے عمل کرو, اچھے کام کرو, تاکہ یہ عمل دنیا سے لے کے حشر تک, قبر سے لے دنیا سے لے کے قبر تک, قبر سے لے کے حشر تک یہ کام آنے والی چیزیں ہیں, یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. محفل میں آئے ہو, جب تک سبحان اللہ الحمدللہ کہو گے, آپ کے نامے اعمال میں فرشتے نیکیاں درج کرتے جائیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اس عاشق رسول کا بزم ہے جسے دنیا سرکار تاج الشریعہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. پوری دنیا تو جانتی ہے یار تاج الشریعہ کو. اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا تھا. اللہ نے تاج الشریعہ کو اتنی بلندیاں عطا کی ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں
وہ بچے جو تاج الشریعہ کو نہیں جانتے ہیں ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہتے ہیں بستی بستی قریا قریا، آواز آتی ہے چاروں طرف سے تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رئیس القلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ علامہ ارشد القاضی صاحب کا بیان ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا تھا، آپ جب کہیں سفر کرتے تھے تو بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے فلاں جگہ جانا ہے، مگر رئیس القلم فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس بستی میں پہنچتے تھے بغیر بتائے جاتے تھے، مگر جب اس بستی میں پہنچتے تھے تو لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی تھی، لاکھوں کا مجمع نظر آتا تھا۔ رئیس القلم فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ جب کسی بستی کے لیے سفر کرتے تھے اللہ کا منادی آگے آگے اعلان کرتا تھا، اے بستی والوں اپنی مقدر پہ کتنا بھی ناز کرو کم ہے، کتنا بھی ناز کرو کم ہے، تمہارے مقدر کا ستارہ جاگ رہا ہے، اس لیے تمہارے بستی کے اندر کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ نبی کا سچا عاشق حضور تاج الشریعہ کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رئیس القلم فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ لاکھوں کا مجمع نظر آتا تھا، لہذا اگر تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہو تو یہ پیار ایسے نہیں مانا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا عالموں سے نا، حضور تاج الشریعہ لندن کے ایئرپورٹ سے گزر رہے ہیں نا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا دیا، وقت نماز کا آپ نے مصلی بچھا دیا، پلین اڑنے کا ٹائم ہے، پلین کس کے لیے رکے گا بھائی؟ پلین نہیں رک سکتا ہے، مگر ادھر پلین اڑنے کا وقت ادھر نماز کا وقت، مگر آؤ تاج الشریعہ کی شان تو دیکھو، اللہ کے مقدس ولی کی شان تو دیکھو، حضور سرکار اختر رضا خان اظہری کی شان تو دیکھو۔ آپ نے مصلی بچھا دیا، آپ کے داماد قریب آتے ہیں، حضور نماز، حضور پلین کا وقت ہے، پلین رکے گا نہیں، پلین چلا جائے گا، پلین چلا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ حضور تاج الشریعہ کی ذات پہ۔ سرکار اختر رضا خان اظہری فرماتے ہیں، اختر رضا خان اظہری فرماتے پلین کہاں جائے گا؟ بولو سبحان اللہ، کہاں جائے گا؟ وقت نماز کا ہو گیا ہے، اختر رضا اللہ کی عبادت کرے گا، پھر پلین جائے گا، پھر پلین جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سرکار تاج الشریعہ حضور اختر رضا خان اظہری نے مصلی بچھا دیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ادھر پلین کا وقت ہو جاتا ہے، پلین کا وقت ہو جاتا ہے، پلین ماسٹر پلین کو اڑاتا ہے، پلین راؤنڈے پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، راؤنڈے پہ جا کے ٹھہر جاتا ہے، راؤنڈ لگاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، انجینئر کو بلایا جاتا ہے، انجینئر پریشان ہے، پلین ماسٹر پریشان ہے، اے پلین تجھے ہو کیا گیا ہے؟ روزانہ تو اڑ جاتا تھا، آج تو کیوں نہیں اڑ رہا ہے؟ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو اڑ کیوں نہیں رہا ہے؟ آؤ ذرا غور تو کرو، پلین ماسٹر پریشان ہے، ادھر سرکار تاج الشریعہ اپنی نماز کو مکمل کر کے چٹائی لپیٹتے ہیں، پلین کے قریب جاتے ہیں، اپنا قدم پاک پلین پہ رکھتے ہیں، ابھی وہ پلین جو اڑ نہیں رہا تھا حضور تاج الشریعہ نے جیسے اپنا قدم پلین پہ رکھا وہ پلین اڑ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علم دریا فیض دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لہذا اگر محبت کرتے ہو تو سچی محبت کرو یار۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو شب و روز نبی کی یاد میں گزار دیے، نبی کی یاد میں گزار دیے، جبھی تو سرکار گیا سے ملت کا اعلان میں نے سنا ہے۔ آپ نے کیا اعلان کیا؟ قیامت کے میدان میں آل رسول ماہ ربی اگر رب کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں جب رب پوچھے گا اے آل رسول بتا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، آل رسول ماہ ربی فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں احمد
अहमद रजा को पेश कर दूंगा। ए परवरदिगारे आलम तेरे नबी के प्यारे आशिक अहमद रजा को लेके आया हूँ। हुजूरे गयासे मिल्लत फरमाते हैं, शेर कालबी फरमाते हैं, अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाइबीने रसूलुल्लाह, इनके चेहरे को देखना भी इबादत। स्टेज पे दलमगर है नाशिर मसलक आला हजरत खतीब हरदिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अय्यूब रजा साहब क़िबला मक़दसुल अक़दस। माशाअल्लाह बड़ा ही शानदार आपका बयान होता है। अभी हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बस अपनी बात को पूरी करते हैं। क्या कह रहे थे? आले रसूल मारे नबी रब की बारगाह में, ऐ अल्लाह मैं इमाम अहमद रजा को लेके आया हूँ। शेर कालबी फरमाते हैं कि अगर परवरदिगारे आलम ने मुझसे सवाल किया तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, आले रसूल महरे नबी ने अगर आपकी बारगाह में इमाम अहमद रजा को पेश किया हो, ए परवरदिगारे आलम, ए परवरदिगारे आलम, आदरी दूल्हा अख्तर रजा का अजहरी को लेके आया है, अजहरी को लेके आया है। क्या है ताजुशरिया? इधर देखो उधर ताजुशरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ताजुशरिया का नाम देखो। अगर गिर रहा है इंसान समझ जाएगा, गिर रहा है इंसान समझ जाएगा। कल भी फैज़ हुजूर ताजुशरिया का जारी था, आज भी जारी है ताजुशरिया का फैज़। जहां नाम लिया जाएगा अल्लाह अकबर, ताजुशरिया की मदद नहीं पहुंचेगी। लिहाजा अल्लाह से करो, नमाज़े पंजगाना पाजमात पढ़ने की आदत डालो। यही पैगाम हक है, यही पैगाम ताजुशरिया मैंने बता दिया ना। और अभी इस तरह बताते जाएंगे तो आला हजरत के लिए भी ट्रेन रुक गई, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम के लिए भी ट्रेन रुक गई, रुकती गई। आपने नमाज को नहीं छोड़ा, वक्त आया तो चटाई बिछा दिया। ये आला हजरत सरकार के खानदान की बात है, जिस खानदान के अंदर आज भी गुलाब खिलते हैं, कयामत तक वो गुलाब खिलते रहेंगे, वो गुलाब खिलते रहेंगे। अभी आपने सुना होगा सरकार मसौली का ऐलान, मसौली शरीफ के मिंबर पे तीन बुजुर्ग हाजिर थे, तीन बुजुर्ग हाजिर थे। रईसुल मुक़द्दसीन सरकार मुक़द्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला, शेर कालबी हुजूर सरकार गयासे मिल्लत साहब क़िबला, सरकार सरापा खैर बरकत वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात सरकार गुज़ारे मिल्लत की तशरीफ फरमा थे। तीनों बुजुर्ग की मौजूदगी में जब मुरीद होने की बारी आई, तीनों बुजुर्गों ने ऐलान किया आज मुरीद कायदे मिल्लत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये है अज़मते ताजुशरिया, ये है ताजुशरिया की देन जो कायदे मिल्लत चमक रहे हैं। तीनों बुजुर्गों ने बरदस्ता ऐलान किया आज मुरीद कायदे मिल्लत के हाथों पे हो जाओ, हम सब के हाथों पे हो जाओगे। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो और मोहब्बत सच्ची करो यार, सच्ची मोहब्बत करो। अभी आपको अल्लामा साहब बताएंगे इतनी देर जो मैंने खिताब किया, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तमाम हाज़रीन के सामने मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह का तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चंद शेर के लिए मैं जनाबे मौलवी